الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتسبر يسبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ البخاری و مسلم. معزز بھائیوں، بہنوں، دوستوں، جمعہ کا خطبہ دین اسلام میں ہم اور آپ کی ایمانی تازگی کے لیے اور عقیدے سے متعلق، ہمارے دین سے متعلق بہت سے امور کی یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے. انہی امور میں سے آج کا موضوع، جس کے بارے میں نے حدیث پڑھی، مکمل ترجمہ کر دوں گا، کہ جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اس سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں ہو سکتی. سب سے بہتر چیز، سب سے بہترین چیز اگر کوئی اس کو عطا ہو سکتی ہے، کوئی چیز اس کو مل سکتی ہے، تو وہ یہ ہے جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ صبر ہے. یہ صبر کرنا اسلام میں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین اگر کسی کو کوئی چیز عطا ہو سکتی ہے وہ صبر ہے. برداشت کرنا، اپنے آپ پہ قابو پانا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، غصے کے وقت میں برداشت کرنا، غصے کے لمحوں میں صبر کرنا، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی ہو اس میں صبر کرنا. اور صبر کی 3 تقسیم بنائی ہیں علماء نے، 3 اقسام بنائی ہیں، 3 چیزوں میں تقسیم کیا ہے کہ صبر اطاعت اور فرما برداری کے کاموں پہ، اطاعت اور فرما برداری کے کاموں. وہ کیا ہے کہ ایک انسان کو نیکی کا اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھنی ہے، مسجد آنا ہے، لیکن دل نہیں کر رہا، سستی آ گئی، یا پھر کام دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گھاک آ رہے ہیں، یا گھر کا کوئی گھر والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، موبائل پہ کچھ کر رہا ہے، موبائل پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو اس موقع پہ صبر کرنا کہ میں اپنے نفس پہ قابو پاؤں، اپنی خواہش یا اپنے گھر والوں کی ساتھ دوستوں کی خواہش پہ قابو پاؤں،
صبر کروں، نیکی کرنے کا شاید دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی جا کے نیکی کروں. تو صبر نیکی کے کام پہ، یہ ایک قسم. بعض لوگ سمجھتے ہیں صبر ہوتا ہے صرف پریشانی مشکل کے وقت پہ، نہیں، یہ دوسری قسم ہے. وہ کیا؟ پریشانی اور مشکل کے وقت میں صبر کرنا. اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ گئی، اس پہ صبر کرنا جب تک وہ بیماری ٹل نہیں رہی، ختم نہیں ہو رہی. نہ کہ انسان اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دے، نہ کہ چیخ و پکار شروع کر دے. کوئی قریبی اس دنیا سے چلا گیا، اس کے جانے پہ غم ہو سکتا ہے، حدیث آئیں گی، لیکن نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، اللہ سے بدگمان ہو جانا. بعض لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے وجود کے ہی منکر ہو جاتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو مجھے تو شک ہے معاذ اللہ کہ اللہ ہے بھی یا نہیں. اسی طرح بعض لوگ شرکی کاموں میں پڑ جاتے ہیں، قبروں پہ جانا شروع ہو جائیں گے، تعویذ گھنٹے کرنا شروع ہو جائیں گے. اس بیماری، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع ہو جائیں گے. یہ بھی آزمائش ہے. تو ان آزمائشوں پہ صبر کرنا اس اعتبار سے کہ اس کو اللہ کی قدر سمجھ کے گزارنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم صبر کی کیا ہے؟ گناہ کے کاموں پہ صبر کرنا. کہ ایک انسان کو گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے انسان کے اندر. کہہ لیجئے کہ اکثر و بیشتر جب انسان کو جو چیز منع کی جاتی ہے نا وہ کرنے کا دل چاہتا ہے. عموماً بچوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، اور انسان بھی ایسے ہی ہیں. جس چیز سے روکا جاتا ہے نفس بھی ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان بھی ورغلاتا ہے. تو جو گناہ کے کام ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکنا، اس پہ صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے. تو یہ تینوں چیزیں صبر کے اندر آتی ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر وہ چیز ہے کہ اس سے بہتر کسی کو کوئی چیز عطا نہیں ہوئی. کسی کو صبر مل گیا، سب سے بہترین چیز اس کو مل گئی. کیوں؟ نیکی بھی کرنے، وہ آگے پیش رہے گا نیکی کرنے میں، گناہوں سے بھی بچے گا، اور آزمائش، مشکلیں، پریشانیاں جو کہ ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں، کسی نہ کسی درجے کی لازمی آتی ہیں. بلکہ اللہ نے خود کہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں تمہیں ضرور بالضرور آزماؤں گا، بھوک سے، خوف سے، مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، تمہارے قریب محبت کرنے والوں کے جانے والوں سے تمہیں آزماؤں گا. لیکن آخر میں کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کی پوری زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آئی ہو نہ آئی ہو، بلکہ جتنا نیک ہوتا رہتا ہے اتنی آزمائش بڑھتی رہتی ہے. عجیب، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جتنا نیک ہوتا رہے گا اتنی بڑی آزمائش آئے گی، لیکن وقتی طور پہ آئے گی، آ کے ٹل جائے گی، اور آئے گی بھی اس لیے تاکہ انسان کے درجات کو اور بلند کر دے. اور اگر گناہوں کی زندگی اختیار کرے گا تو مصیبتیں سزا بن کے اس کا پیچھا کریں گی. مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو سزا کے طور پہ ملیں گی. تو بھائی یہ تو ہوگا، یہ انسان کی زندگی میں، ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ دائمی آزمائشیں، پریشانیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. ادھر سے نکلے گا دوسری پہ آئے گی، ادھر سے نکلے گا تیسری آزمائش میں پھنس جائے گا. یہ ذہن انسان اپنا بنا کے رکھے کہ یہ تو ہوگا، میرا کیا کام ہے، میں صبر کروں، میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دوں. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، ایسے، توجہ ہے، صرف صبر کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صبر کس طرح کرنے کا حکم دیا کہ ایسے صبر کرو جیسے اولو العزم انبیاء نے کیا تھا. اولو العزم کون انبیاء تھے؟ پہلے تو ترجمہ سمجھیے کہ یہ اولو العزم، اولو عربی زبان میں صاحب کو کہتے ہیں. اصحاب جن کو آپ ترجمہ کر لیں، اولو جمع، اصحاب عزم یعنی عزم والے. انبیاء کون تھے؟ بڑے بلند پائے درجے کے عزم والے رکھنے والے لوگ تھے.
کہا ان کی طرح عزم کرو، یعنی ان کو جس طرح آزمائشیں آئیں زندگی میں تم بھی ان کی طرح صبر کرو۔ یہاں سے کئی باتیں پتہ چلیں کہ جن کے عزائم بڑے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں آزمائشیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان کو ان کے عزائم سے روکیں، بلکہ ان کو درجے میں اور آگے بڑھائیں، ان کو اور مضبوطی دیں، اور وہ اپنے آپ کو پختہ کرتے جائیں اور اللہ کو ثابت کرتے جائیں۔ ثابت کیا کرنا اللہ کو؟ اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم جانیں کہ ان میں سے پکا کون ہے اور ان میں سے ظاہری طور پہ کون ایمان لایا ہے۔ تو یہ آزمائشیں آتی تھیں تاکہ میں اور آپ ان کو دیکھ کے حوصلہ پکڑیں۔ تو یہ عزم والے تھے، جن کے عزائم بڑے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ کہا ان کی طرح عزم، ان کی طرح صبر کرو۔ اب یہ اولو العزم کون تھے؟ سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے ہمارے پیغمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پانچویں نوح علیہ السلام۔ یہ اولو العزم پیغمبر تھے کہ جن کا عزم، باقی انبیاء کا بھی عزم تھا، لیکن ان کی خاص مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ صبر کرو ان کی طرح۔ اور ان کی آپ زندگیوں کو پڑھیں، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء۔ کہا سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پہ آتی ہیں؟ وہ انبیاء پہ آتی ہیں۔ سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے تو کن کو؟ انبیاء کو۔ کہا اس کے بعد کون لوگ؟ اس کے بعد ان جیسے لوگ، ثم الامثل فالامثل، جو ان کے جیسا ہوگا ان جیسی۔ جتنا نیکی میں کم ہوتا جائے گا آزمائش بھی کم، جتنا نیکی میں بڑھتا جائے گا انبیاء کے طریقے میں چلتا جائے گا آزمائشیں بھی بڑھتے رہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں، اللہ نے خود کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات۔ کہا یاد کرو اس کو، ابراہیم کو، اس وقت کو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، کئی کلمات سے، کئی موقعوں پہ، کئی باتوں سے آزمایا، لیکن کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنْ، اس نے سارے کے ساروں کو پورا کیا۔ ہر آزمائش میں نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ بڑی خوبصورتی سے کامیاب ہوئے، ایسی کامیابی کہ ہزاروں سال بعد آج بھی میں اور آپ ہر سال، ہر لمحے جب قرآن پڑھتے ہیں ہم ان کی مثالیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، بچوں کو ان کی کہانیاں بتاتے ہیں۔ اتنا خوبصورت صبر کیا انہوں نے۔ تو صبر کرنے کے دنیاوی فوائد بھی اور اخروی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ ابراہیم کانت امہ، ابراہیم امت تھے، لیڈر تھے، امام تھے۔ یعنی امامت کا درجہ اگر کسی کو چاہیے تو پھر ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اللہ اکبر، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ انسان نے اگر اس زندگی میں آگے بڑھنا ہو تو یہ آیت ہے اس کے لیے، یعنی وہ سمجھے میں زندگی میں بہت اونچے مقام پہ پہنچ جاؤں گا اور میرے لیے ساری راہیں ہموار ہو جائیں گی اور بہت خوبصورتی سے، میں بہت آسانیوں سے میں پل کے میں اوپر چل جاؤں گا۔ نہیں، اگر کسی نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے تو آزمائشوں سے ہو کے، اس میں کامیابی حاصل کر کے، نہ صرف کامیابی بلکہ خوبصورتی سے حاصل کر کے آگے پہنچنا ہوگا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اللہ نے کہا ہم نے ان میں ائمہ بنائے، امام بنائے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ تین کام کرتے تھے۔ یہدون بامرنا، ہمارے حکم کی دعوت دیتے تھے، ہمارے حکم کے لوگوں کو ہدایت پہنچایا کرتے تھے۔ اور لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری نشانیوں پہ یقین رکھا۔ تو صبر اور یقین کے ساتھ جب زندگی گزاری تو اللہ نے ان کو امامت کا درجہ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ امام تھے۔ کیوں؟ جس موقع پہ ان کو آزمایا یہ خوبصورتی سے کامیاب ہوتے چلے گئے۔ بچپن سے ہی، پہلے اولاد نہیں ہوئی، یہ ایک آزمائش، بڑھاپے تک اولاد کو ترس گئے، بڑھاپے میں جا کے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ابھی ہوئی چند سال ہی گزرے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ ان کو خالی جگہ پر صحرا میں چھوڑ دیں اکیلے، نہ آدم ہے، نہ آدم کی ذات ہے، نہ کھانے پینے کو کچھ ہے، تھوڑا بہت کھانا پینا دیا اور حکم ہوا چل ان کو چھوڑ کے نکل آئیے۔ یہ پہلی آزمائش۔
پھر وہ اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا حکم ہوا. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹے خواب میں نے یہ دیکھا ہے، خواب میں حکم یہ آیا ہے، کیا کروں؟ کہا ابا جان جو حکم ہوا کر گزریے، اس میں سوچنے ہی کیا بات ہے، اللہ کا حکم ہے. جب بیوی نے چند سالوں پہلے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ امرک بہذا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. بیٹے کی بھی اسی طرح تربیت ہوئی. بیٹے نے کہا ابا جان اللہ کا حکم ہے ففعل ما تؤمر، فوراً کر گزریے جو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، میں حاضر ہوں یہاں پہ. یہ دوسری آزمائش. اور بچپن میں ہی تھے جب توحید کی دعوت دی، ہم سب کو پتہ ہے باپ نے گھر سے نکال دیا، آزر باپ تھا ان کا، بت بنایا کرتا تھا، باپ نے گھر سے نکال دیا. نہ صرف گھر سے نکالا، انہوں نے قوم کے بتوں کو توڑ مارا تو کیا ہوا، قوم نے آگ میں ڈال دیا، اس میں بھی خوشی خوشی داخل ہوئے اور خوشی خوشی باہر بھی آ گئے، اللہ نے اس میں ہی بچا لیا. تو یہ آزمائشیں چلتی چلی جا رہی ہیں، پوری زندگی چل رہی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا تو ابراہیم سب میں کامیاب ہو گئے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا لیجئے، کیا ہوا؟ ہاں، وہ بچپن میں جو ولادت ہوئی تھی، وہی ایک کہانی قرآن نے بتائی ہے ہمیں، وہ ولادت ہی ایک آزمائش کے ماحول میں ہوئی تھی کہ فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہوا تھا. چپکے سے ان کی ماں نے ان کو پہنچایا، بہن پیچھے لگی ہوئی ہے، قرآن نے پورا قصہ بیان کیا ہے. پھر جا کے واپس اپنی ماں کے پاس ہی پہنچایا. یعنی ماں کی آزمائش تھی کہ ایک نومولود بچہ ان سے چھن گیا. اور اللہ نے قرآن میں ہی اس ماں کا، جو ان کی والدہ تھیں، ان کی حالت بتائی کہ وہ غم سے بڑی سخت ہو چکی تھیں، بڑی پریشان ہو چکی تھیں. لیکن پھر اللہ نے اس آزمائش کا نتیجہ کیا دیا؟ خوبصورتی سے آزمائش کو صبر کے ساتھ گزارا. وہ بچہ گھومتے گھماتے انہی کی گود میں آ کے اللہ نے بٹھا دیا کہ وہ انہی کا ہی اب دودھ پیے گا، انہی کے ہاتھوں پرورش ہوگی اس کی، اور کسی کو پتہ نہیں ہے. بڑے ہوتے ہیں، فرعون کے گھر میں پیدائش ہوئی، باہر نکلے تو دو لوگ جھگڑ رہے تھے، انہوں نے کسی کی مدد کی تو الٹا ان کو نقصان ہو گیا، اس کی مدد کی، اس کو ہاتھ مارا، وہ مر گیا. اب جناب علاقے کی پولیس ان کے پیچھے، پھر شہر سے جانا پڑا، کئی سالوں شہر سے باہر رہے، مدین کی طرف جا کے رہے. واپس آئے، اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو کیا ہوا؟ فرعون نے کس طرح ان کی مخالفتیں کی ہم سب کو پتہ ہے. بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تو کس طرح ایک آزمائش کا لمحہ تھا وہ سب ہم کو پتہ ہے. تو بات یہ ہے ان انبیاء کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے. بعض علماء نے کہا کہ جتنی آزمائشیں دیگر انبیاء کو آئیں، ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ملا کے ایک ساتھ ایک زندگی میں آئیں. پیدائش ہوئی، والد نہیں تھے، چند سالوں بعد والدہ چلی گئیں، دادا نے پرورش کی، چند سالوں بعد دادا اس دنیا سے چلے گئے، چچا نے پرورش کی، بڑے ہوئے، یتیمی ماحول میں زندگی کا آغاز ہوا. ابھی نبوت ملنے کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ اپنے ہی ساتھی، اپنے ہی لوگ مخالف ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ شیب ابی طالب میں جا کے کچھ سال گزارے بغیر کھانے پینے کے، چمڑے کھا کھا کے، پتے کھا کھا کے زندگی گزاری. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا آج کلمہ پڑھنے والے اربوں کی تعداد میں اس دنیا میں موجود ہیں. وہ صبر کے لمحے گزارے، وہ آزمائش پہ صبر کیا تو یہ اللہ نے کیا رزلٹ دیا آج ہمارے سامنے. اللہ نے اولاد دی، 4 بیٹیاں دیں، 3 بیٹے دیے، کیا ہوا؟ سب کی ان کی زندگی میں وفات ہو گئی سوائے فاطمہ کے. فاطمہ بھی ان کے جانے کے چند مہینوں بعد انتقال کر گئی رضی اللہ عنہا. جنگ ہوتی ہے، احد کا معرکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک زخمی ہوتے ہیں. اتنی شدت کا زخم تھا وہ کہ بیٹی فرماتی ہیں کہ ہم ان کے اس خط پہ کپڑا رکھ رہے تھے، ہٹاتے تو خون کا فوارہ نکلتا. دانت مبارک شہید ہو گئے. دانت کا درد کچھ ہلکا درد نہیں ہوتا، سب سے زیادہ انسان کو اگر جسم میں درد ہو سکتا ہے نا تو دانت کا ہوتا ہے.
ایک طرح سے درد اڑ جائے نا پورا جسم بخار میں ہو جاتا ہے، انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ دانت مبارک شہید ہو گئے نبی علیہ السلام کے، بھوک کی سختی برداشت کی، بھوک کی آزمائش برداشت کی۔ مدینہ گئے، حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ کئی مہینے نبی علیہ السلام کے گھر میں 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اور وہ کیا؟ کھجور اور پانی۔ یہ سختی برداشت کی۔ ایک دفعہ چند صحابہ آ گئے، کہا کہ ہم نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ کر لیجئے ہمارے بارے میں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض اٹھائی، 2-3 پتھر نبی علیہ السلام نے خود اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے، بھوک کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے، کہ کئی دن سے کہہ رہے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، کہ تاکہ کمر جھک نہ جائے بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ابو بکر عمر آئی کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا، انہوں نے کہا میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، چلو چل کے کھاتے ہیں۔ تو وہ واقعہ ہے کہ کسی کے گھر پہ جا کے پھر دودھ پیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، وہ نبی جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ رحمت للعالمین ہے، عالم کے لیے رحمت بنا کے ہم نے بھیجا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، ایسے صبر کرو جیسے اولو العزم پیغمبر اور انبیاء نے کیا تھا۔ حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، پھر اس کی تفصیل بعد میں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو کھانا بانٹ رہے تھے۔ ابو سعید سعد بن مالک الخدری اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں انصار آئے اور پوچھا، کچھ مال مانگا، نبی علیہ السلام نے دے دیا۔ پھر کچھ لوگ آئے یا انہوں نے اور مانگا، انہوں نے اور دے دیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، جو سب بانٹ دیا، وہ مانگتے گئے سب بانٹ دیا۔ آخر میں جب ختم ہو گیا تو کہا میرے پاس ایسی کوئی خیر نہیں ہے جو میں آپ سے چھپا کے رکھوں گا، جو خیر ہے میں نے آپ کو دے دی، جو اچھائی ہو میں نے آپ کو دے دی۔ پھر فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو لوگ پاک دامنی اختیار، جو شخص پاک دامنی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامنی دے دیتا ہے، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچا دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، یہ ان کو میسج دیا تھا کہ جو لوگوں سے بے پرواہ ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے، وہ اس کو لوگوں کی محتاجگی سے بچا دیتا ہے۔ اور جو ہاتھ پھیلا کے سب کے پاس جاتے رہتے ہیں، بار بار مانگتے رہتے ہیں، وہ اسی کے عادت بن جاتی ہے اور اللہ اسی پہ لگا دیتا ہے۔ لیکن جو کوشش کرتے ہیں کہ میں نہ مانگوں، اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے اور ان کو مانگنے سے بچاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر اختیار کرتے، صبر عطا کر دیتا۔ فوراً صبر، لوگ کہتے ہیں نا یار ہمیں صبر نہیں آتا، ہم سے صبر نہیں ہوتا، یا صبر آ نہیں رہا۔ بھائی نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے، میری بات نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتی یہ بات۔ فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر عطا کر دے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ، کہا کسی کو کوئی عطا، کوئی چیز جو اس کو مل سکتی ہے وہ صبر سے زیادہ وسیع اور بہتر نہیں ہو سکتی۔ سب سے بہترین، سب سے کشادہ اور سب سے خیر والی چیز اگر کسی کو مل سکتی تو وہ صبر ہے۔ تو اس لیے انسان کو صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی لمحے کسی موقع میں صبر نہ ہے تو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا چاہیے، اے اللہ مجھے صبر دے دے، یہ آزمائش، یہ تکلیف پریشانی بھی تو نے بھیجی، اب اس میں صبر کی توفیق بھی تو ہی دے، اس کو میرے گناہوں کا کفارہ بھی تو ہی بنا اور میری نیکیوں میں اضافے کا باعث بھی اسی کو بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔